بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اورنگزیب احمد ہے اور میں نے جو بی ایس آنرس کیا تھا وہ پنجاب یونیورسٹی سے کیا۔ اس کے بعد میں مختلف تعلیمی اداروں کے ساتھ وابستہ رہا اور میں نے کافی زیادہ فزکس کو اور میتھمیٹکس کو ٹیچ کیا ہے میٹرک ایف ایس سی لیول کے اوپر۔ اس کے بعد پھر میں نے 2017 میں یونیورسٹی آف لاہور سے ایم فل فزکس کیا اور یہی میرا جو پڑھانے کا سفر ہے یہ کنٹینیو رہا، ابھی تک کنٹینیو ہے۔ تو میرا جو بنیادی طور پہ ایک میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس سارے جو میرے لیکچرز ہیں اس کو میں آن لائن کر دوں، ڈاکیومنٹ کر دوں آن لائن، تاکہ یہ جو لیکچرز ہیں ان کا جو ہے یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی بچے ہمارے فزکس کو پڑھ رہے ہیں، پاکستانی سلیبس کو یا انڈین سلیبس کو یا جس جگہ پہ بھی بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، ان کو فزکس کا اور میتھمیٹکس کا انتہائی باریک بینی لیول پہ جا کے، بیسک لیول پہ جا کے ان کو سمجھ آئے۔ اور میں اس کو آغاز کروں گا 9 کلاس کی فزکس سے، جو کہ ہمارا پنجاب بورڈ کے جتنے بھی ہمارے بورڈز ہیں پنجاب کے، اور اسی طرح فیڈرل بورڈ ہے، کراچی ہے، پھر سندھ ہے، بلوچستان، جتنے بھی ہمارے بورڈ ہیں، آزاد کشمیر، تقریباً سب کا سلیبس ایک جیسا ہی ہے۔ تو میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ سے چیپٹر وائز 1 بائی 1 چیزیں جو ہے ڈسکس کروں گا۔ اس کے دوران آپ کو کوئی چیز اگر مشکل لگے، کوئی کانسیپٹ سمجھ نہ آئے، تو آپ نے لازمی وہ نیچے کمنٹس میں لکھنا ہے، اور میں اس ہر سوال کے جواب میں وہ ویڈیو جو ہوگا، آپ کا جو سوال ہوگا ایک شارٹ ویڈیو، اس کا آنسر ایک شارٹ ویڈیو کی صورت میں اپلوڈ کر دیا کروں گا۔ مین وائل میرے پاس یہ کچھ ہینڈ ریٹن نوٹس ہیں جو کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو، جہاں جہاں میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو میرے سے اب پڑھ لے کے ہیں اور مختلف تعلیمی مختلف جگہوں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، میں نے ان کو یہ نوٹس بنوائے ہیں۔ اور یہ نوٹس آج بھی ہینڈ ریٹن میری یہ پریکٹس ہے کہ میں اس کو خود بناتا ہوں، وہاں پہ میں بورڈ پہ لکھواتا ہوتا تھا۔ تو میں نے ان تمام نوٹس کو اب ڈاکیومنٹ کر کے جیسے ہی لیکچر ختم ہوا کرے گا اس کے نیچے ایک لنک ہوگا، جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ اس کی جو پی ڈی ایف کاپی ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈیبل ہوگی۔ آپ اس پی ڈی ایف کاپی کا پرنٹ لے لیں، پرنٹ نہیں بھی لیتے تو آپ ایک رجسٹر لیں، اس رجسٹر سے سامنے رکھ کے اس کو خود نوٹ کرنا شروع کر دیں، تاکہ ایگزام میں آپ کو اس کا فائدہ اور یہ بڑے پریسائز، کنسائز اور بڑی بنیادی سطح پہ جا کے اس کو میں نے بنایا۔ تو میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے سے جو آپ کو میں نے بتا دیا، تو ہم آغاز کریں گے 9th کلاس کی جو ہماری فزکس ہے، ہم اس سے آج آغاز کریں گے، اور اس کا پہلا ایک لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ 9th کلاس کی فزکس کا ہمارا چیپٹر نمبر 1 ہے۔ جی، فزیکل کوانٹیٹیز، ہمارا چیپٹر نمبر 1 ہے فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میجرمنٹس۔ یہ ہمارا چیپٹر نمبر 1 ہے جو کہ فزیکل کوانٹیٹیز اور میجرمنٹس۔ میں اس میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے فرسٹ آف آل آپ سے ڈسکس کروں گا کہ یہ ایک بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہے، انتہائی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس کو انتہائی بنیادی سطح پہ جا کے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، خاص کر کے ہمارے وہ اسٹوڈنٹس، وہ بچے بچیاں جو کہ کسی وجہ سے کوچنگ کلاسز نہیں لے سکتے، اسکول نہیں جا سکتے، گھر بیٹھے پرائیویٹ اپنا امتحان دینا چاہ رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ ہم آغاز کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل پہلا ہمارا ٹاپک ہے سائنس۔ سائنس کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، سائنس ایک ایسا نالج ہے، آپ بک سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور میں آپ کو اس میں سمجھانے کی جو کوشش کروں گا کہ سائنس میں اور باقی
علوم کے اندر کیا ایک بنیادی فرق ہے. سائنس کیا ہے؟ سائنس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ سائنس کی ابتدا ہوتی ہے جب سے یہ انسان اس کرۂ ارض کے اوپر آیا ہے. جب سے انسان اس کرۂ ارض کے اوپر آیا ہے تو انسان نے کچھ ایسے عوامل دیکھے، آبزرو کیے. اب میں یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلوں، میں نے دو الفاظ کا استعمال کیا، دیکھا اور مشاہدہ کرنا. روزمرہ زندگی کے اندر بھی یہ دو مختلف الفاظ ہیں جس میں دیکھنا اور مشاہدہ کرنا. انگلش میں اس کو کہتے ہیں سی اینڈ آبزرو. سو جب آپ بات کرتے ہیں دیکھنا، مطلب آپ نے دیکھا اور آپ نے اس کو، مثال کے طور پر بتاتے ہیں یہ وائٹ بورڈ ہے یا یہ پنکھا ہے یا یہ لائٹ ہے، میں نے اس کو دیکھا اور بس بات ختم. لیکن جب میں کہوں گا نا کہ یہ میں آبزرو کر رہا ہوں کہ یہ بلب ہے، یہ جل رہا ہے، اگر میری یہ آبزرویشن ہے کہ سوئچ کو میں پریس کروں گا تو یہ بلب جلے گا، میں سوئچ کو آن آف کر دوں گا تو یہ بلب بند ہو جائے گا، تو یہ میری آبزرویشن. میرے ذہن میں سوال آئے گا کیوں. جب میرے ذہن میں سوال آتا ہے نا کیوں، تو پھر میں اس کو دیکھ نہیں رہا، میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں. تو آبزرویشن جو ہے نا وہ سائنس کے علم کا پہلا بنیادی نقطہ ہے کہ آپ اگر آبزرویشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. کون سے سوالات؟ جو کہ موسٹ کامنلی وین، ویئر، وائی، اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. تو انسان کے، جب انسان اس کرۂ ارض پہ آیا تو اس نے کچھ مشاہدات کیے. وہ مشاہدات کیا تھے؟ جیسے کچھ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے عوامل بنائے ہیں، ایسے جو تواتر کے ساتھ روح پذیر ہوتے ہیں، جو ریپیٹیٹیو فینومینا ہے، جیسے سورج اور چاند کا اپنی پوزیشن کو بدلنا، دن اور رات کا چینج ہونا، موسموں کا بدلنا. یہ وہ سارے ریپیٹیشنز ہیں جو کہ نیچر کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں، نیچر کے اندر موجود ہیں، جن کا یعنی کہ یہ ایسے قدرتی عوامل ہیں جن کے اندر پورا ایک ردم ہے. اب یہ دیکھیں تو انسان نے اس کو مطلب آبزرو کیا کہ دن کا رات میں بدلنا، رات کا دن میں بدلنا، روشنی کا آ جانا، اندھیرے کا چھا جانا. یہ وہ سارے فینومینا تھے جس کو جو انسان نے آبزرو کیے. جب انسان نے آبزرو کیے تو اس نے ڈیفینیٹلی اس کے ذہن میں ایسے سوال پیدا ہوئے ہوں گے کہ کیوں ہے ایسا، ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کے ہونے کی وجوہات کیا ہیں. تو یہی سمجھ لیں کہ جب آپ کے ذہن میں یہ کیوں کلک کر گیا نا، سمجھیں آپ کو پھر دیکھ نہیں رہے، آپ آبزرو کر رہے ہیں. تو یہ ایک بنیادی آپ سمجھ لیں کہ دس از اے بیسک ڈفرینس بٹوین دا سی اینڈ دا آبزرویشن. کیونکہ آبزرویشن میں جب آپ بات کرتے ہیں تو آبزرویشن میں آپ کسی چیز کے اس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کہ اس کے بارے میں سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. تو یہی سائنس کی ابتدا ہے. تو سائنس کیا ہے؟ ایک ایسا نالج ہے جو کہ ہم آبزرویشن سے حاصل کرتے ہیں. اوکے ناؤ سو I use a word, science is the knowledge obtained from observation. اوکے، کیا صرف آبزرویشن ہی کافی ہے؟ نہیں، آبزرویشن کے علاوہ بھی ہمیں آگے جا کے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. جب آپ نے کسی فینومینا کو آبزرو کیا تو آپ کے ذہن میں جو کوشچنس پیدا ہوتے ہیں، وین، وائی، ویئر، تو آپ ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ڈفرنٹ ہائپوتھیسز آتے ہیں. آپ کرتے ہیں، آپ کا ذہن، اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کو یہ چیز عطا کی کہ خود سوچتا ہے اور اس کا جواب دینے کی بھی خود کوشش کرتا ہے. تو وہ جو آپ خود جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ ویسے ہو سکتا ہے، یہ اس طرح ہو سکتا ہے، یہ اس طرح ہو سکتا ہے، یہ جو آپ کے ذہن میں ایک کسی چیز کو سوچنے کے بعد جو جوابات آتے ہیں، ان کو آپ ہائپوتھیسز کہتے ہیں. مین ٹو سے دیٹ آپ ان کو فرض کر رہے ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے.
سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ بنیادی طور پہ ہائپوتھسس کریٹ کر رہے ہیں، آپ مفروضہ بنا رہے ہیں. اوکے، اب مفروضہ کیا بنا لینا کافی ہے؟ نہیں، آپ اس مفروضے کو تجربے پہ پرکھیں گے، آپ اس کا تجربہ کریں گے، عملی کام کر کے دیکھیں گے، ایکسپیریمنٹ کریں گے. جب آپ ایکسپیریمنٹ کریں گے، عملی کام کریں گے، تو آپ کے پاس تجربے کے کچھ نتائج آئیں گے، کچھ رزلٹس آئیں گے اس تجربے کے. جب آپ اس تجربے کے رزلٹس آپ کے سامنے آئیں گے تو اس تجربے کے رزلٹس کو آپ چیک کریں گے، کیا وہ وہی تھے جو آپ نے سپوز کیا، جو آپ نے فرض کیا؟ اگر نہیں تو آپ ایک اور مفروضہ جو ہے وہ قائم کریں گے. تو مطلب سائنس جو ہے وہ بنیادی طور پہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ایسا نالج جو کہ آبزرویشن سے حاصل ہوتا ہے یا ہائپوتھسس سے حاصل ہوتا ہے. نہیں، اس میں آپ کو تجربات کے ساتھ بھی واسطہ پڑے گا، اور اگر تجربے کا رزلٹ ٹھیک آ جاتا ہے، جو آپ نے مفروضہ قائم کیا، جو آپ نے ہائپوتھسس کریٹ کیا، آپ کے ایکسپیریمنٹ کا رزلٹ آپ کے ہائپوتھسس کے مطابق آ جاتا ہے، تو واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا جو ہائپوتھسس تھا وہ کریکٹ تھا. کیا اتنا کہہ دینا کافی ہے؟ نہیں، اس کے لاسٹ پہ بھی ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریزن، وجوہات. آپ کو باقاعدہ طور پہ اس کی وجہ جاننی پڑے گی کہ ایسا کیوں ہے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ جی جب بادل آتے ہیں، جیسے بارش ہوتی، تو اس کا پورا یہ عمل کیسے وقوع پذیر ہوتا ہے، یہ میری ایک آبزرویشن ہے. اس آبزرویشن کا جواب دینے کے لیے میں مختلف ہائپوتھسس بناؤں گا کہ جی بادل آتے ہیں، بادل کیسے آتے ہیں؟ جی پانی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ویپرز کی صورت میں اوپر جاتا ہے، اوپر جا کے بادل جو ہے وہ کنڈینس ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں، جس سے وہ برستے ہیں. تو یہ ایک پورا جو ہے وہ ایک عمل ہے جس کو میں نے آبزرو کیا ہے، تو مجھے اس کی ریزن جاننی پڑے گی. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو بورڈ ہے یہ ریسٹ پوزیشن پہ ہے، یہ کیوں ریسٹ پوزیشن پہ ہے؟ مجھے اس کی ریزن بتانی پڑے گی. اگر کوئی آبجیکٹ موو کر رہا ہے تو وہ کیوں موو کر رہا ہے، مجھے اس کی ریزن بتانی پڑے گی. تو سائنس جو ہے وہ بغیر ریزن کے کسی چیز کو ایگری نہیں کرتی، اور اگر آپ بغیر ریزن کے کسی چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ سائنس نہیں ہے. یہ بنیادی فرق ہے سائنس کے اندر، کہ سائنس بغیر ریزن کے کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اور اگر وہ سائنس ہے تو آپ کو اگر کوئی فنومنا ہے اور آپ کو سائنس کے لحاظ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پہ ریزن بھی بتانی پڑے گی کہ یہ ایک ایسا قدرتی عمل ہے اور یہ ہو رہا ہے اور اس کی یہ ریزن ہے. اگر آپ ریزن نہیں بتائیں گے تو آپ اس کو اس پروسیس کو سائنٹیفکلی نہیں دیکھ رہے، آپ اس کو ویسے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو سائنٹیفکلی نہیں دیکھ رہے. اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی نہیں دیکھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سائنس کے دائرہ کار کے سائنس کی آنکھ سے آپ اس کو نہیں دیکھ رہے. تو سائنس کی آنکھ سے جب آپ نے دیکھنا ہے کسی چیز کو تو ان سوالوں کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی ریزن بھی بتانی پڑے گی. سو اب ہم سائنس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. سائنس از دا نالج دیٹ از obtained فرام آبزرویشن، ایکسپیریمنٹیشنز تھرو پراپر ریزن. سو یہ ہے سائنس کی ایک پراپر ڈیفینیشن کہ جس میں ہم آپ یہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ میں نے آبزرویشن، ایکسپیریمنٹ اور پراپر ریزن کی جو ہے وہ یہاں پہ بات کی ہے. یہ تینوں چیزیں مل کر جو ہے وہ ایک سائنس کا علم ہے وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ سائنس کا علم جو ہے ہوتا ہے وہ حاصل کیسے ہوتا ہے. اچھا، اب بات آ جاتی ہے کہ سائنس خود بھی کسی کا مطلب سائنس ایک بڑا واسٹ نالج ہے. سائنس سے اوپر کیا ہے؟ 9 کلاس کی بک کے مطابق، جو کہ آپ کی بک ہے لاہور بورڈ کی، پنجاب بورڈ کی جو ٹیکسٹ بک ہے، اس کے مطابق سائنس جو ہے وہ ایک لاطینی زبان کا ورڈ ہے سائنشیا، وہاں سے ڈیرائیو کیا گیا، اخذ کیا گیا، جس کا مطلب ہے نالج. سو سائنس سے اوپر کیا ہے؟ سائنس سے اوپر کیا ہے؟ نالج ہے. سو نالج بنیادی طور پہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے.
سوشل سائنسز کے اندر، آرٹس میں، سائنس میں، پھر اسی طرح تو سائنس کے اوپر ہے نالج آگے جا کے ڈیوائڈ ہوتا ہے، اور سائنس کیونکہ بڑا واسٹ نالج ہے تو آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم سائنس کو بھی کیا کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو شروع میں بہت ارلیئر اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو سائنس کی ہسٹری میں نے کہا اتنی پرانی ہے جتنا کہ انسان اس دنیا میں جب آیا تو وہیں سے سائنس کی ہسٹری بھی وہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہر تہذیب نے سائنس کے اندر اس کو سمجھنے میں اپنا حصہ ڈالا، چاہے وہ یونانی ہوں، چاہے وہ مصری ہوں، چاہے وہ مسلم سائنٹسٹ ہوں، چاہے وہ رشینس ہوں، چاہے وہ یورپ کے لوگ ہوں، جو بھی ہوں، ہر دور میں جو آج کی سائنس ہمارے سامنے موجود ہے اس میں ہر تہذیب کا اپنا ایک حصہ موجود ہے، اور وہ ساری ایک ہسٹری ہے۔ تو ہم کیونکہ اس میں نہیں جائیں گے، ہمارا کیونکہ سلیبس کو ہم نے دیکھنا ہے، اور سلیبس کے اندر رہتے ہوئے جو چیز آپ نے آبجیکٹیو کے لیے یاد رکھنی ہے کہ سائنس ایک لاطینی زبان یعنی کہ لیٹن ورڈ جس کے سائنشیا سے نکلا ہوا ہے، اور اس کے مطلب ہے نالج کو آگے جا کے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے سائنس میں، اور سائنس جو ہے وہ کیونکہ بہت ایک واسٹ نالج ہے، اور شروع میں سائنس کو دو بڑی برانچز میں ڈیوائڈ کیا گیا۔ ایک اس میں تھی فزیکل سائنسز، اور سیکنڈ ون واز بایولوجیکل سائنسز۔ میں اگین بتانا چلوں کہ ون واز دا فزیکل سائنسز اینڈ سیکنڈ ون واز دا بایولوجیکل سائنسز۔ اب یہ جو فزیکل سائنسز ہے اور بایولوجیکل سائنسز ہے، یہ اس کو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے آپ کے ساتھ اگلے اس سے نیکسٹ لیکچر میں۔ آج جسٹ یہ ایک سمپل ایک انٹروڈکشن تھا 9 کلاس کے چیپٹر نمبر 1 کا کہ سائنس کیا ہوتی ہے اور سائنس کو ہم کیسے بیان کرتے ہیں۔ آپ کا سائنس کی ڈیفینیشن سے متعلق کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، میں اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور میں اگین بتا چلوں، میرا ٹارگٹ خاص کر وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ انتہائی نچلے، جن کو آپ سمجھ لیں کہ بیچارے جا بھی نہیں سکتے کسی جگہ پہ کسی ریزن سے، اسکول یا کالجز یا یونیورسٹیز یا کسی جگہ پہ بھی کسی وجہ سے نہیں جا سکتے، تو وہ گھر بیٹھے اپنی تعلیم کو ویسے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت فائدہ دے گی۔ دوسرا، آپ نے اس ویڈیو کو جو کہ صاحب ایک بڑا ہے کہ آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے، اور میں ریگولر اس میں اپلوڈ کرتا رہوں گا 9, 10 فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، اور لیٹر آن اے اینڈ او لیولس، اینڈ دین یونیورسٹی لیول پہ بھی میں اس کو لے کے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ابھی ہم آج اس کو یہیں پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں۔ آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو آپ کمنٹ سیکشن میں میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا ایک شارٹ ویڈیو دے کے، اور لاسٹ چیز میں بتا دوں، یہ میرے ہینڈ ریٹن نوٹس ہیں جو کہ آج میں نے پڑھایا ہے۔ ہر لیکچر کے یہ ہینڈ ریٹن نوٹس جو یہ موجود ہوں گے لیکچر کے اینڈ پہ، یہ ڈاؤن لوڈیبل ہوں گے، فری آف کاسٹ ہوں گے۔ آپ اس کو اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر، موبائل کے اوپر اس کی PDF اوپن کر سکتے ہیں، پلس آپ ایک رجسٹر لیں اور یہیں سے آپ اس کو دیکھ کے اپنے لیپ ٹاپ موبائل کی اسکرین سے آپ گھر میں رجسٹر کے اوپر اس کو بنا سکتے ہیں۔ کسی جگہ پہ آپ کو کی بک خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نوٹس خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فوٹو کاپی کی ضرورت نہیں ہے۔ پرنٹ ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو کمپیوٹر کی اسکرین سے دیکھ کر بھی آپ اس کو اپنے رجسٹر پہ کاپی کر سکتے ہیں۔ اور بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔